السلام علیکم ناظرین، میں ہوں امینہ خان۔ پروگرام ہے میری دھرتی میری دنیا۔ ناظرین، ملک میں امن کے قیام، خصوصاً خیبر پختونخوا میں قیام امن کے لیے جہاں دیگر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والوں نے قربانیاں دیں، وہیں صحافی برادری نے بھی اپنی قومی ذمہ داری سے سمجھتے ہوئے جانوں کے نذرانے پیش کیے۔ اس حوالے سے خصوصی رپورٹ آج کے پروگرام میں شامل ہے۔ اس کے علاوہ تعلیم، صحت اور دیگر شعبوں میں عوام کو درپیش مسائل کے ساتھ ساتھ میلوں کو بھی پروگرام کا حصہ بنایا گیا ہے، جبکہ امن و امان کی صورتحال پر بھی ہماری نظر رہے گی۔ جی ناظرین، پروگرام کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے آپ کو لیے چلتے ہیں صوبہ سندھ کی جانب، نظر ڈالتے ہیں سندھ بھر سے موصول ہونے والی اہم رپورٹس پر۔ سندھ پر 50 سال حکومت کرنے والے جام نظام الدین کی برسی کے دوسرے دن ریلی اور بیل گاڑی ریس کا مقابلہ ہوا، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ اس کی تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ سندھ پر 50 سال حکومت کرنے والے جام نظام الدین کی برسی کے دوسرے دن ریلی اور بیل گاڑی ریس کا مقابلہ ہوا، جس میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ سندھ پر 50 سال سے زیادہ حکومت کرنے والے جام نظام الدین کی دوسری برسی کی 3 روزہ تقریبات کے دوسرے دن ایک بہت بڑی ریلی نکالی گئی، جبکہ سندھ کا ثقافتی کھیل بیل گاڑی ریس کا انعقاد کیا گیا۔ یہ کھیل سندھ کا سینکڑوں سال پرانا ہے، جس میں بیلوں کو سجا کر لایا جاتا ہے۔ دوڑ کے لیے تیار کیے جانے والے بیلوں کے باقاعدہ نام ہوتے ہیں، جن میں آئی تو نگر، جہاز اور دلبر جانی وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ ایک بیل کی قیمت 1 لاکھ سے 5 لاکھ تک ہوتی ہے اور اس کی غذا پر روزانہ 300 سے 400 روپے تک خرچ ہوتا ہے۔ محترمہ سسوئی پلی آئی تھی بولتے آنتے ساتھ ہم اس پہ جو نے اپنے خرچے پہ حکومت بھی لگاتی ہے، بات تو کرتی ہوئی لگاتی نہیں ہے۔ بس لوگوں کا کہنا ہے کہ صوبائی وزیر ثقافت سسی پلیچو ہر سال وعدہ کرتی ہیں کہ اس کھیل کی سرپرستی کی جائے گی، مگر ان کی صرف باتیں محض زبانی دعوے ہیں اور عملی طور پر کچھ نہیں کیا جاتا۔ ناظرین، جام نظام الدین ان حکمرانوں میں شامل ہیں جنہوں نے سندھ پر 50 برس سے زائد عرصے تک حکومت کی۔ ان کی برسی کے موقع پر میلے کا انعقاد کیا جاتا ہے، جس میں مختلف مقابلے بھی منعقد کیے جاتے ہیں۔ ان میلوں میں عوام کو تفریح کے مواقع ملتے ہیں اور تھوڑی دیر کے لیے وہ اپنے غموں سے چھٹکارا پا لیتے ہیں۔ اس قسم کے میلوں کا انعقاد جاری رہنا چاہیے اور حکومت کو چاہیے کہ وہ ان سرگرمیوں کی سرپرستی کرے۔ اور ناظرین، اب ایک نظر میں جائزہ لیں گے صوبہ سندھ کی چند خبروں کا۔ ٹنڈا محمد خان میں کاشتکاروں نے گنے کی کم قیمت دینے پر 4 شوگر ملوں کے گیٹ پر احتجاج کیا۔ آبادگار ایکشن کمیٹی کے کسانوں نے جن شوگر ملوں کے سامنے دھرنے دیے، ان میں ٹنڈو محمد خان شوگر ملز، آبادگار شوگر ملز، سیری شوگر ملز اور جھوک شاہ مراد شوگر ملز شامل ہیں۔ اس موقع پر آبادگار ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں پیر اشفاق جان، حاجی شبیر میمن، پیر احمد سعید خان، سلیم گدی، ناظم نارو، حاجی عباس سیٹھو، محمد خان کھوسو، بابو اللہ رکھیو، پیر مختار شاہ نے کہا کہ ٹنڈو محمد خان میں 5 شوگر مل ہیں اور پاسما کا صدر بھی ٹنڈو محمد خان کا ہے، جس کی شوگر فیکٹری ہے جو آبادکاروں کا استحصال کر رہی ہے۔ اگر یہی سلسلہ جاری رہا تو آبادکار گنے کی فصل کاشت کرنا بند کر دیں گے۔ انہوں نے گنے کے فی من 300 روپے کیے جانے تک گنے کی سپلائی معطل کرنے کا بھی اعلان کیا۔ سندھ کی وزیر ثقافت سسی پلیجو نے کالا باغ ڈیم کی بات کرنے پر چیئرمین ارسا سے استعفے کا مطالبہ کر دیا۔ ٹھٹھا میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر ثقافت سندھ سسی پلیجو کا کہنا تھا کہ چیئرمین ارسا صوبوں کے پانی کی تقسیم کے معاملے پر ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کر رہے ہیں اور وہ بار بار کالا باغ ڈیم بنانے کی بات کر کے سیاست کر رہے ہیں۔ اگر انہوں نے سیاست کرنی ہے تو ارسا کی چیئرمین شپ چھوڑ دیں، ورنہ ان کا سندھ میں داخلہ بند کر دیا جائے گا۔ ان کا کہنا تھا کہ ارسا 1991 کے معاہدے کے تحت سندھ کو پانی کی فراہمی یقینی بنائے۔ پرویز مشرف کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ سابق صدر نے ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا، اس لیے اب وہ واپس پاکستان نہیں آئیں گے۔ سسی پلیجو نے کہا کہ حکومت کو اس وقت بیرونی اور اندرونی مسائل کا سامنا ہے، جس پر جلد قابو پا لیا جائے گا۔ ٹھل میں قبائلی جھگڑوں کے خاتمے کے لیے ریلی نکالی گئی۔ ریلی میں پیپلز پارٹی، عوامی تحریک، ترقی پسند پارٹی، جسکم، سنی تحریک، ایس یو پی، پی پی پی، شہید بھٹو سمیت 20 تنظیموں کے کارکنوں نے شرکت کی۔ شرکاء نے پورے شہر کا چکر لگایا اور آخر میں رہبر چوک پر دھرنا دیا۔ اس موقع پر خطاب کرتے ہوئے سرمد کنرانی، حاجی عارف دائیو، حضور بخش بڑوو اور دیگر نے کہا کہ کشمور، جیکب آباد، شکارپور، سکھر اور دیگر اضلاع میں کئی قبائل کے درمیان جھگڑے جاری ہیں، لیکن قبائلی سردار انہیں ختم کرنے کے بجائے انہیں مزید بڑھا رہے ہیں۔ امن اور بھائی چارے کے لیے ان جھگڑوں کا خاتمہ ضروری ہے۔ ٹوڑی بند کی مرمت کا کام شروع نہ ہونے پر پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کے کارکنوں نے ٹھل میں احتجاج کیا۔ پیپلز پارٹی شہید بھٹو گروپ کے کارکنوں نے احتجاج کے بعد راہبر چوک پر دھرنا دیا اور علامتی بھوک ہڑتال کی۔
इस मौके पर मुजाहिरीन ने सिंध हुकूमत के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। मुजाहिरीन जान मोहम्मद जाफरी, फिरोज लाशारी, गुलबहार जाफरी और दीगर ने खिताब करते हुए कहा कि 6 माह गुजर जाने के बावजूद दरिया सिंध के टोड़ी बंद के शगाफ को बंद नहीं किया गया है, जिसकी वजह से इस साल भी सैलाब आने का खतरा है। सुबह सिंध की सूरत हाल आपने मुलाहिजा की। आपको लिए चलते हैं सुबह बलूचिस्तान की जानिब, नजर डालते हैं बलूचिस्तान से मौसूल होने वाली रिपोर्ट्स पर। हुकूमत की जानिब से भी बलूचिस्तान के अवाम में एहसास महरूमी के खात्मे के लिए इक़दामात किए जा रहे हैं, जिससे आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान का नाम दिया गया है। इस हवाले से असातिज़ा की तरबियत के लिए भी इक़दामात उठाए जा रहे हैं। 12 रोज़ा ट्रेनिंग कैंप का इनेकाद भी इसी प्रोग्राम का हिस्सा है, जो अपने इख्तिताम को पहुंच गया है। आइए मज़ीद जानते हैं। इख्तितामी तकरीब के मेहमान खुसूसी डिप्टी कमिश्नर एहसान बलोच थे। एहसान बलोच ने अपने खिताब में कहा कि उसाज़ा मुआशरे की बुनियादी अकाई हैं। आने वाली नस्लों की सलाहियतों को निखारने में टीचर्स का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल है। रहमतुल्लाह रखशानी ने कहा कि पैकेज के तहत हर होने वाली असामियों की वजह से असातिज़ा की कमी पूरी हुई है। ट्रेनिंग में शरीक उसाज़ा ने अपने ख्यालात का इजहार भी किया। प्रोग्राम में शरीक उसाज़ा में सर्टिफिकेट भी तकसीम किए गए। बलूचिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पर हर मुहिब वतन शहरी परेशान है। बलोच अवाम के एहसास महरूमी के खात्मे के लिए हुकूमती इक़दामात में तेज़ी लाने की ज़रूरत है, ताकि वहाँ के अवाम का मयार ज़िंदगी बुलंद किया जा सके। उम्मीद करते हैं कि आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान के हवाले से जो मकासद तय किए गए हैं, उन्हें जल्द से जल्द हासिल करने की कोशिश भी की जाएगी। मेरी धरती मेरी दुनिया में यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का, जिसके बाद आप देख सकेंगे कोर कमांडर मंगला तारिक खान के वालिद नवाबजादा कर्नल रिटायर्ड अजमत खान की वफात पर टांग शहर में एक रोजा सोग मनाया गया। कारोबारी मराकज़ और मार्केटें बंद रहीं।